ضمیر کی عدالت میں آج میں زندگی کی اتنی بڑی سزا کاٹ رہا ہوں کہ لوگ جس کے تصور سے بھی کانپتے ہوں گے۔ دنیا مجھے قاتل کے نام سے جانتی ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم کبھی کبھی قتل بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں میں اپنے معصوم ہونے کا یقین نہیں دلانا چاہتا، لیکن آپ کو کہانی بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنی کہانیاں اور مرد کو ظالم بیان کرتی ہیں، اور میری زندگی کی بربادی کا سبب محض ایک لڑکی ہے۔ میں ان دنوں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے والد کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں میٹرک کر کے ہی اسکول سے نکلوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے یہاں ٹھہرایا جو ہمارے اسکول میں استاد تھا۔ میں نے 9ویں جماعت کا امتحان دے دیا اور پرچے بہت اچھے کیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں یقیناً پاس ہو جاؤں گا، لیکن ایک روز شام کو میرا استاد گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے پرچے اچھے نہیں کیے اور اب میں فیل ہو جاؤں گا۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ جب میرے پرچے اچھے ہوئے ہیں تو پھر میں کیسے فیل ہو رہا ہوں۔ اتفاق سے میرے چچا میری خیریت پوچھنے آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو وہ بھی افسردہ ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹے فکر نہ کرو، میں تمہارے استاد سے بات کروں گا۔ چچا جان نے استاد سے بات کی۔ اس نے کہا، ہاں تمہارا لڑکا فیل ہو رہا ہے، مگر میں نے اس کو بچا لیا اور ہیڈ ماسٹر سے کہہ دیا ہے کہ اسے پاس کر دو۔ یہ میٹرک میں محنت کر کے بورڈ کا امتحان پاس کر لے گا۔ چچا جان نے آ کر مجھے بتایا اور میں سمجھا کہ بغیر محنت کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ تم پڑھائی پر پوری توجہ دینا۔ پھر وہ رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن جب میں اسکول آیا تو میں نے محسوس کیا کہ سب لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سب نے کہا کہ رات کو کسی نے ہیڈ ماسٹر کا دفتر کھولا اور نتیجے کا سارا ریکارڈ غائب ہے۔ تمہارے اوپر شک کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلا بھیجا۔ میں گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو غصے میں بڑا ہوا پایا۔ پوچھا، تم نے چوری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، سچ بتاؤ ورنہ میں تم کو فیل کر دوں گا۔ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے پتہ نہیں۔ ہیڈ ماسٹر نہ مانے اور مجھے اسی وقت اسکول سے نکال دیا گیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ ساری میرے استاد کی شرارت ہے، جس نے مجھے کہا تھا کہ تم فیل ہو رہے تھے۔ میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہہ کر تمہیں پاس کرا دیا ہے۔ گھر آ کر میں بہت رویا۔ دوسرے صبح میں اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ استاد نے کہا، کیوں اسکول جاتے ہو؟ میں نے کہا، میں تو ضرور جاؤں گا۔ وہ بولا، ایک دفعہ نکال دیے گئے ہو، پھر جاؤ گے، پھر نکال دیے جاؤ گے۔ تم کو شرم نہ آئے گی؟ وہ استاد تھا اور میں شاگرد۔ زیادہ کچھ نہ کہہ سکتا تھا، بس یہی کہا، یہ انصاف نہیں ہے۔ میرے والدین کراچی میں ہیں اور میں ادھر پشاور میں ہوں۔ یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے تعلیم سے محروم نہ کرو۔ وہ بولا، ایک شرط ہے، اگر مان جاؤ تو سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میرا بھی زندگی کا معاملہ تھا۔ میں نے فوراً کہا، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر مجھے اسکول سے نہ نکالا جائے۔ وہ کہنے لگے، جہاں تمہارا گھر ہے وہاں پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، روبینہ، تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے بتایا، اچھی طرح، وہ تو سارا دن ہمارے گھر میں میرے ماں باپ کے پاس رہتی ہے۔ استاد نے پوچھا، اگر میں اس کی دعوت کروں تو کیا تمہارے کہنے سے وہ ہمارے گھر آ جائے گی؟ میں نے جھٹ سے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ اگر میں کہوں گا میرے ساتھ چلو، ایک واقف کے گھر دعوت پہ چلنا ہے، تو وہ ضرور چلی جائے گی۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جواب ملا، تو پھر ٹھیک ہے، میں روبینہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو شام کو کھانے پر دعوت دے دینا، رات کو کھانے کے بعد اسے اس کے گھر تم چھوڑ آنا۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں روبینہ کے گھر گیا۔ اس کی ماں کو میں برسوں سے خالہ کہتا تھا، وہ بیٹوں کی طرح مجھے چاہتی تھی۔ میں نے ان کو کہا، خالہ، جہاں میں اب رہتا ہوں اس گھر میں آج رات کا کھانا ہے، اس دعوت میں روبینہ بھی شرکت کرے گی، آپ اس کو اجازت دے دیں۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ بولی، کیوں نہیں بیٹے، تم میرے بچوں کی طرح ہو، روبینہ تمہاری بہن ہے، لے جانا، رات کو جلدی واپس چھوڑ جانا۔ میں نے کہا، اچھا، اور میں واپس آ گیا۔ شام کو استاد نے کھانا پکوایا اور چلا گیا۔ میں بیٹھک میں بیٹھا تھا کہ روبینہ آ گئی۔ میں خوش ہو گیا، چلو مہمان خود ہی آ گیا، مجھے لینے کے لیے جانا نہیں پڑا۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ روبینہ تھوڑی دیر بعد بولی، کیسی دعوت ہے؟ کوئی لوگ تو ہیں نہیں؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، تو چلو تم تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ روبینہ کو واقعی بھوک لگی تھی۔ میں نے کھانا لا کر سامنے رکھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی استاد کا پتہ نہ تھا۔ وہ بولی، ہان، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، تم چلو نا، مجھے گھر چھوڑ دو۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کھٹکا ہوا اور استاد کے ساتھ مہمان بھی آ گئے، مگر یہ سب مرد تھے۔ ایک استاد تھا اور 2 آدمی اور تھے۔ میں ان مہمانوں کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا
کہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں۔ اب میرا بھی دل دھڑکنے لگا مگر میں خاموش تھا۔ روبینہ بھی خاموش بیٹھی تھی۔ استاد نے مجھے حکم دیا کہ کھانا لاؤ۔ روبینہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں اٹھ کر کھانا لینے اندر چلا گیا۔ واپس ہوا تو دروازہ بند تھا۔ ایک کھڑکی کا پٹ البتہ ہاتھ کا دھکا لگنے سے کھل گیا۔ میں کھڑکی سے اندر کودا۔ 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک نے روبینہ کو پکڑ لیا تھا۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کیا اس لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ مجھے بہن نہیں سمجھتے ہان؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ کھانے کی ٹرے میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میری آنکھوں میں جیسے خون اترا ہے۔ وہ 3 آدمی تھے اور میں اکیلا۔ میں نے چینی کی پلیٹیں اٹھا کر ان کو مارنا شروع کر دی۔ استاد نے مجھے پکڑ لیا اور دروازے سے دھکیلتا ہوا روبینہ کی دروازے دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ یہاں ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ روبینہ کی سسکیاں میرے کانوں میں سوراخ کرتی رہیں۔ اس ہاتھا پائی میں میں دراز سے پستول نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور گولی چلا دی۔ گولی استاد کے سر پر لگی اور زمین پر گر گیا۔ میں پستول لیے دوبارہ اس کمرے میں آیا جہاں روبینہ ان بدماشوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک آدمی اپنے شیطانی ارادے پورے کر چکا تھا مگر دوسرے نے بھی روبینہ کی قابل رحم حالت پر کوئی ترس نہ کھایا۔ وہ تقریباً نیم بے ہوش تھی۔ یہ دونوں آدمی بھی ہمارے اسکول کے استاد تھے۔ میں نے فائر کیا۔ ایک گولی دیوار پر لگی اور دوسری بیٹھے ہوئے آدمی کے سینے پر لگی۔ تیسرا بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے روبینہ کو پکڑ کر سہارا دیا اور بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچایا۔ اس کی بیوہ ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ میں ان آنسوؤں پر اپنی زندگی قربان کر ڈالوں۔ اس دن میری جیب میں صرف 100 روپے تھے۔ میں نے والد صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے اثر و رسوخ سے کام لے کر مجھے ایک ایجنٹ کے ذریعے قطر بھجوا دیا۔ آج اس واقعے کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ میں واپس گھر نہیں گیا۔ بے شک عدالت میں مجھ پر مقدمہ چلانا مجھے سزا ہوئی مگر میں اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم ہوں اور بڑی سزا کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں قاتل ہوں۔ میں نے 2 قتل کیے ہیں لیکن سب سے بڑا قتل تو روبینہ کا ہوا تھا۔ بے گناہ اور معصوم روبینہ۔ آج بھی مجھے اس کا چہرہ یاد آتا ہے تو دل ہونس کے آنسو روتا ہے۔ نون قطر۔